لكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. مرد و خواتین حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کے 20ویں پارے کی پہلے صفحے کی سورۃ النمل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر اپنی ذات، اپنی توحید اور ایک ایمان والے انسان کے عقیدے کی وضاحت کر رہا ہے۔ سوالیہ انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنی شخصیت کو اجاگر کیا ہے۔ امن یجیب المضطر، بھلا بتاؤ کون ہے یجیب، جو جواب دے، پکار کو سنے، المضطر، پریشان حال میں، بے سہارا انسان کی آواز سننے والا کون ہے؟ مجبور، لاچار، بے یارو مددگار رہنے والے اور افلاس و فلاش کی زندگی بسر کرنے والے، ان لوگوں کی آواز کو سننے والا کون ہے؟ ان کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اذا دعاہ، جب یہ پکارتے ہیں، ویکشف السوء، اور ان کی دکھوں کو، ان کی پریشانیوں کو، ان کی تکلیفوں کو، ان کی مصیبتوں کو بھلا بتاؤ دور کرنے والا کون ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور یہ بتاؤ کہ زمین کا تمہیں مالک کون بناتا ہے؟ زمین کی بادشاہت تمہیں کون سونپتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا پریشانی دور کرنے والا، پریشان حال کی دعا اور پکار سننے والا، کیا بادشاہت دینے والا اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ جواب یقیناً مثبت میں آئے گا کہ نہیں، پریشانی دور کرنے والا صرف اللہ رب العالمین، بے بس کی آواز سننے والا صرف اللہ رب العالمین، اور بادشاہت دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ لیکن انجام کیا، رزلٹ کیا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، انسان بہت کم سمجھدار ہے، بہت کم نصیحت پکڑتا ہے۔ اس کو بار بار سمجھایا جائے تو سمجھنے کے بجائے اعتراض کرتا ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک پریشان حالت کے واقعے کو بیان کیا، اور پھر اس کی پکار سننے والا کون ہے، اس کی پریشانی دور کرنے والا کون ہے، اللہ نے اس نقطے کی وضاحت کی۔ انسان کے اوپر کئی طرح کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ انسان انتہائی مالدار تھا، اچانک آگ لگی، جل کر راکھ۔ بلڈنگ والا تھا، زلزلہ آیا، دھس گئی بلڈنگ۔ محل والا تھا، پریشانی آئی، وبا آئی، بیچ باچ کے فرار ہو گیا۔ یا انسان کی شادی ہوئے کئی سال ہو گئے، بال بچے نہیں ہو رہے، وہ پریشان ہے۔
طرح کی انسان کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو، ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا صرف اللہ رب العالمین۔ آپ اکرمہ بن ابو جہل، جو ابو جہل کا لڑکا، جب اللہ کے وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور مکہ کے اندر جب آپ اور آپ کے صحابہ داخل ہوئے تو اکرمہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ ڈر کے مارے مکہ چھوڑ کر بھاگنے لگے اور سوچے حبشہ چلے جائیں گے، ہم وہاں پر رہیں گے، وہاں کا بادشاہ ہمیں جگہ دے دے گا رہنے کے لیے۔ سنیے گا غور سے، جن کا ایمان تعویذ پر رکا ہو، جن کا ایمان دھاگے پر رکا ہو، جن کا ایمان ہری مرچ لال مرچی پر ٹکا ہو، جن کا عقیدہ نیبو اور مرچ پر ٹکا ہو، ارے اس سے بدتر عقیدہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم اپنے ہاتھوں سے زمین پر لگائیں، جو چیز ہمارے کپڑے کو بنے، جس کو پہن کر ہم کچرے دان میں ڈال دیں، جس کا استعمال ہم باتھ روم میں کریں، اپنے کپڑے میں پڑے، اس سے ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ وہ ہمیں بچہ دے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جس کے اوپر چادر چڑھا دی جائے وہ ہمیں اولاد دے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس کو لے جا کر کے ہم نے 4 من مٹی کے نیچے دبا دیا وہ ہماری فریاد رسی کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بدتر عقیدہ، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک جانب اللہ کا مقام بتایا جاتا ہے تو اللہ کے مقابل میں، اللہ کے اپوزٹ میں پیر کا مقام بتایا جاتا ہے۔ ایک جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو بتایا جاتا ہے تو لا کر کے ولی کا مقام بتایا جاتا ہے۔ اس سے بڑی شرم اور بے حیائی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ مکہ فتح ہوا، اکرمہ مکہ چھوڑ کر حبشہ جا رہے ہیں، کہہ رہے میں نے ظلم کیا ہے مسلمانوں پر، میرے باپ نے بڑا ستایا ہے نبی کو، اگر میں ہاتھ لگ گیا تو میرا بڑا برا حال ہو۔ سمندر جب بیچ میں آیا، اکرمہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، ان کے ساتھی لوگ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح سے کتاب آتی ہے العصابہ، اس کے اندر یہ روایت ہے، جب کشتی بیچ سمندر میں پھنس گئی، سمندر موج مارنے لگا، طوفان مارنے لگا، اللہ اکبر، کشتی کے ملاح نے آواز لگائی اور کشتی کے مسافروں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا، کہا دیکھو مخلص ہو جاؤ اور محمد کے رب کو پکارو، وہی اس پریشانی سے نجات دے سکتا ہے۔ محمد کے رب کو پکارو، وہی اس پریشانی کو دور کر سکتا ہے، وہی اس پریشانی سے نجات دے سکتا ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں فوراً سوال آیا، میں نے لوگوں سے کہا اگر آج اس پریشانی میں ہمارے معبود ہمیں نہیں بچا سکتے، یہ پریشانی دور نہیں کر سکتے، اس موت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو اگر آج ہمارے دنیا بھر کے معبود ہمیں یہاں سے زندہ نہیں نکال سکتے، اگر وہ ہماری یہاں پر مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اگر اللہ ہمیں یہاں پر بچائے گا، محمد کا رب اگر ہمیں اس پریشانی سے نکالے گا، اگر اس سمندر میں وہ ہمارا ساتھ دے گا تو یقیناً وہی زمین پر بھی ہمارا ساتھ دینے والا، خشکی پر بھی وہی ہمارا ساتھ دینے والا ہے۔ اے اللہ، میرے سمجھ میں بات آ گئی کہ ابھی تک ہم گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے، اگر میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے اگر تو نے مجھے یہاں سے زندہ نکال دیا تو میں پہنچ کر کے محمد کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا۔ اکرمہ کہتے ہیں میں نکلا وہاں سے، اللہ نے بتایا، ہم وہاں سے نکل گئے اور نکل کر کے فوراً میں محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کر کے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ یہی سوال کر رہا ہے
امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اے دنیا کے مسلمانوں، اے دنیا کے انسانوں، بتاؤ جب تم پریشانی میں پھنس جاتے ہو، تمہاری کشتی خبر میں پھنس جاتی ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں جب تم پکارتے ہو تو تمہاری پکار کو کون سنتا ہے؟ تمہاری پریشانی کو کون دور کرتا ہے؟ یقیناً تمہاری پکار سننے والا اور تمہیں مصیبت سے بچانے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ایک پریشانی انسان کے ساتھ یہ ہے، انسان کو اولاد نہیں ہو رہے، انسان درگاہوں کا چکر لگاتا ہے، انسان قبروں کا طواف کرتا ہے، الٹے پلٹے نظر و نیاز کرتا ہے، تعویذ گنڈے کرتا ہے۔ سمجھنے والا نقطہ ہے، عقیدے توحید کی بنیاد تو سمجھو، ایمان کی بنیاد کیا ہے وہ تو سمجھو، ایک مسلمان کس قدر ہو، ایک مسلمان کی زندگی کس کے مطابق ہونی چاہیے، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار واقعات ایسے بیان ہوئے، زندگیاں بیت گئیں اولاد کی تلاش میں، لیکن اللہ نے جوانی میں اولاد نہیں دیا، اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دیا۔ جب دنیا مایوس ہو گئی، طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تب عرش والے نے فرشتہ بھیج کر کے خوشخبری سنایا۔ مریم کا واقعہ یہی ہے، مریم ایسے پیدا ہوتی ہے، ان کی والدہ بالکل بوڑھی ہو چکی ہے، میں نے واقعہ کئی بار بیان کیا، پرندے کو دیکھ کر نصیحت حاصل کیا، رب سے فوراً دعا کی، اللہ میں بوڑھی ہو گئی، ابھی تک کوئی اولاد نہیں، میں بھی چاہتی ہوں میرے پاس بھی کوئی اولاد ہو، جیسے یہ پرندہ اپنی اولاد کو دانے سنا رہا ہے، میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے پاس بھی اولاد ہو، میں بھی اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں۔ اللہ نے مریم کی والدہ کی یہ پکار سنا اور مریم کی والدہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ جب حاملہ ہو جاتی ہیں، مریم کی والدہ کہتی ہیں، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ تو نے میری پکار سن لیا ہے، تو نے میری دعا قبول کر لیا ہے، میں عمل سے ہو گئی ہوں۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ یہ جو میں حمل سے ہوں، جب یہ اولاد ہوگی تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے میں وقف کر دوں گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، الغرض مریم علیہ السلام پیدا ہو جاتی ہیں، ان کی پیدائش کے بعد ان کے خالو زکریا نے ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی، صبح و شام پھل دینے کے لیے آتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے، خلاصے واقعہ یہ ہے، زکریا نے جب دیکھا بے موسم پھل ان کے گھر میں آتا ہے، ان کے کمرے میں ٹھنڈی کا موسم گرمی میں آتا ہے، گرمی کا موسم گرمی کا پھل ٹھنڈی کے موسم میں آتا ہے، تو زکریا فوراً اپنے رب کو آواز دیتے ہیں، اے اللہ جوانی تو میری گزر گئی، اب میں زندگی کے آخری دہلیز پر ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن مجھے بھی اولاد کی خواہش ہے، اے اللہ میں تیرا در چھوڑ کر کہیں آج تک نہیں گیا، مجھ سے پہلے تو نے کئی نبیوں کو بھیجا ہے، لیکن میں نے کسی کے در کا چکر نہیں لگایا، کسی کے قبر پہ جا کر کے میں نے کسی سے اولاد نہیں مانگا، اے اللہ میں تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے پروردگار عالم مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ ابھی مریم کے کمرے میں یہ زکریا خالو کھڑے ہو کر کے دعائی کر رہے تھے، اتنے میں آواز آتی ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا خوش ہو جاؤ، عرش والے نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، آپ کی بیوی کے پیٹ سے یحییٰ نام کا لڑکا پیدا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ بزرگ یحییٰ جب یہ خوشخبری سنتے ہیں تو تڑپ اٹھتے
کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میری دھڑکن بڑھ چکی ہے، مجھے یہ بتا دے، کوئی نشانی بتا دے، وہ اولاد کیسے ہوگی، کب وہ اولاد میرے گھر میں پیدا ہوگی۔ اللہ نے کہا اے زکریا تم لوگوں سے باتیں نہیں کر پاؤ گے۔ بہرحال میرا عزیز ساتھیو، اللہ نے زکریا بوڑھے کو بھی یحییٰ نامی اولاد عطا فرما دیا۔ ابراہیم کا واقعہ لے لو، بزرگ ہو چکے ہیں، محرخین نے لکھا ہے آپ کی عمر 90 سال کے قریب ہو چکی ہے، ڈاکٹروں نے کہا کوئی اولاد نہیں ہوتی، آپ نے بار بار ایک ہی دعا کی، اللہ ڈاکٹروں نے گد سے جواب دے دیا لیکن ابھی تک تیرا جواب آنا باقی ہے، ربی حب لی من الصالحین۔ اے عرش والے، دنیا تو دینا نہیں جانتی ہے، دنیا تو چھیننا جانتی ہے، لیکن تیرے دربار سے سوائے ملنے کے چھینا نہیں جاتا ہے۔ اے عرش والے، ربی حب لی من الصالحین، یہ بوڑھا ابراہیم تجھ سے اپنی اولاد مانگ رہا، نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے ان کو بھی اولاد دیا۔ اللہ اکبر، آگے بڑھو۔ امن یجیب المضطر، بھلا بتاؤ پریشانی دور کرنے والا کون، اولاد دینے والا کون، کشتی پار لگانے والا کون؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ تو ہم دھاگے پر بھروسہ کریں، تعویذ پر بھروسہ کریں، گنڈے پر بھروسہ کریں، نمک اور مرچ اور نیبو پر بھروسہ کریں، ایل کیل پر بھروسہ کریں، جوتے چپل پر بھروسہ کریں۔ ارے اس سے گری بات کیا ہو سکتی ہے؟ ناپاک کپڑوں پر بھروسہ کر لے جائے آدمی اولاد پانے کے لیے۔ اتنی گری حرکت ایک مسلمان، اتنی نیچ حرکت، دیہاتی میں نچائی پن کہتے ہیں، بے شرمی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ ارے گندے کپڑوں سے اولاد کی نسبت، خبیث گندوں سے اولاد، اتنا آسان ہوتا تو ابراہیم 90 سال میں اولاد نہیں پاتے۔ پریشانی دور ہونا اتنا آسان ہوتا تو ایوب 12 اور 18 سال تک جسمانی بیماریوں میں مبتلا نہ ہوتے۔ اگر پریشانی جھیلنا اتنا آسان ہوتا اور ایمان اتنا آسان ہوتا تو یوسف جیل خانے میں سر نہ رہے ہوتے۔ لیکن پریشانی جھیلنا ایک ایمان والے کا کام ہے۔ آج ہم پریشانی میں بوکھلا جاتے ہیں۔ میرا عزیز ساتھیوں، ساری پریشانیاں دور کرنے والا اللہ ہے۔ میں یہ باتیں چھیڑ کر کے ایک نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یونس علیہ السلام کو دیکھو، اللہ نے اپنی ذات کو بتایا، میں ہوں کون۔ دنیا سے مانگو، دنیا چپل جوتے برساتی ہے، دروازے سے بھگاتی ہے، لیکن جب اللہ سے نہ مانگو تو اللہ جوتے برسائے گا قیامت کے دن۔ خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ رب سے نہ مانگو تو رب غصہ ہوتا ہے، بندوں سے مانگو تو بندے غصہ ہوتے ہیں۔ جو خالق و مخلوق نہیں، جو مخلوق ہے وہ خالق ہے۔ آپ نے خالق کو مخلوق، مخلوق کو خالق بنا دیا، یا پھر جو اللہ وہی مخلوق، جو مخلوق وہی اللہ۔ جب لوگوں سے کہو کہ اللہ سے دعا کرو، ان چیزوں پر بھروسہ نہ کرو، قبروں پر اولاد نہیں ملتے ہیں، قبر والے نہیں سن سکتے ہیں، تو دنیا بھر کے مخاوف پیش کرتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم بھائی اتنا متقی نہیں ہیں، اتنا پرہیزگار نہیں ہیں، ارے ہم ان کے پاس آتے ہیں، یہ اللہ والے تھے، یہ بزرگ ہستیاں تھیں، یہ ولی ہیں، ہم آتے ہیں تاکہ یہ ہماری بات اللہ کو پہنچا دیں۔ زیادہ باتیں نہیں، ورنہ اس پر کئی گھنٹے چاہیے تبصرہ کرنے کے لیے، توڑ پیش کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں ہم لوگ بڑے حقیر ہیں، یہ بڑے متقی لوگ تھے، ان کی بات اللہ سنتا ہے۔ فرشتہ جبرائیل تو ان کے گھر میں آیا نہیں ہوگا، لازمی سی بات ہے۔ لیکن یہ عقیدہ ایک مسلمان کا نہیں ہے، عرش والے نے کہا، مشرکین کا عقیدہ نقل کیا، ما يقربونا الى الله زلفى ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ اے نبی، یہ مشرک قبر والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ لوگ قبر والے ان کی بات اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں۔
تو جو عقیدہ رکھے قبر والا اللہ کے پاس لے کر ہماری بات جاتا ہے، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، اور ایسے آدمی کو مشرک کہا جائے گا، مومن نہیں کہا جائے گا۔ اچھا، ایک چیز اور کہی جاتی ہے کہ بھائی دیکھو ہماری بات، یہ اتنی معزز ہستیاں ہیں، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، کیسے چڑھو گے چھت پہ؟ کود کے چڑھ پاؤ گے؟ انہرن میں قدمہ راجا، تکے سیر باسی تکے سیر کھاجا، مارے گھٹنا پھوٹے سر، یہ دیہاتی میں مثل مشہور ہے۔ چھت پہ چڑھو گے، سیڑھی کی ضرورت بالکل ضرورت ہے، بندر تھوڑی ہے کوئی کود کے چڑھ جائے گا، بندر کو بھی 4-5 تلے پہ جانا ہوگا تو دیواروں کا سہارا، درختوں کا سہارا لے کے چڑھتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، ہم اتفاق کرتے ہیں، لیکن نہ ہم چھت پہ چڑھتے ہیں، نہ انسانوں کے پاس اپنی دعا لے جاتے ہیں، ہم اس ذات کے پاس اپنی دعا لے جاتے ہیں جس کے بارے میں عرش والے نے خود کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، پوری دنیا انڈائریکٹ سنتی ہے، عرش والا ڈائریکٹ سنتا ہے، پوری دنیا، یہ نقطہ سمجھیے گا، پوری دنیا انڈائریکٹ سنتی ہے، ہمیں سعودی فون لگانا موبائل کے ذریعے سے، اپنا پیغام پہنچانا بیچ میں ذریعہ چاہیے، کیوں؟ جس کو ہم بات پہنچا رہے ہیں وہ آدمی ہے، وہ مخلوق ہے، تو مخلوق اگر مخلوق کو اپنی بات پہنچائے گا تو بیچ میں واسطہ ذریعہ چاہیے، لیکن اگر مخلوق اپنے خالق کو کوئی بات پہنچائے گا تو بیچ میں ذریعہ نہیں چاہیے، اگر بیچ میں ذریعے کا عقیدہ رکھا جائے تو یہ شرک بالصفات ہوگا۔ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، انڈائریکٹ نہیں، مخلوق اور خالق میں فرق ہے، یہ نقطہ سمجھیے۔ اگر ہم کہیں گے بیچ میں ذریعہ چاہیے، وسیلہ چاہیے، تو ذریعے وسیلے کی ضرورت یا کسی اور چیز کی ضرورت مخلوق کو ہوتی ہے، خالق کو نہیں ہے کسی چیز کی ضرورت۔ اللہ رب العالمین نے کہا نبی اعلان کر دیجئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے نبی اعلان کر دیجئے وہ اللہ الصمد، اللہ وہ جو دنیا کی ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ آپ نے جب کہا ذریعے کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بات اس وقت نہیں سنے گا جب تک کہ ذریعہ اور وسیلہ بیچ میں نہ ٹھوکا جائے۔ تو خالق اور مخلوق میں فرق کیا رہ گیا؟ اللہ کہتا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، مخلوق انڈائریکٹ سنتے ہیں، یہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ تو جو قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں وہ عقیدے توحید کا جانے کی ایمان اور عقیدہ ہے کیا؟ اگر اللہ کو ضرورت پڑے گی کسی کی بات سننے کے لیے نعوذ باللہ، تو پھر اللہ اور مخلوق میں فرق کیا رہ جائے؟ اور اللہ نے باقاعدہ کہا نبی اعلان کر دو، یہ لوگ آپ سے پوچھنے عرش والا ہے کہاں، اللہ ہے کہاں، بتا دو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، نبی کہہ دو عرش والے کو جس کو تم پکارتے ہو وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کل کائنات کا خالق ہے، وہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہارا پیر تو تمہارے بدن میں نیچے آتا، تمہارا سر تو اوپر آتا ہے، تمہاری آواز بعد میں نکلتی ہے، وہ دل کے انتہائی قریب ہے، تم ارادہ تو کرو، اللہ بالکل تمہارے قریب ہے۔ کہاں کا راجا بھوج، کہاں کا گگوا تیرے، لا کر کے ملا دیے دونوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اے دنیا والو بتاؤ بھلا اللہ کے علاوہ کون ہے جو پریشانی کو دور کرے، اللہ کے علاوہ کون ہے کہ جو پریشان حال کی پکار کو سنے، الہ مع اللہ، نہیں اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، وہ ذات ایسی ہے جو بے نیاز ہے، اسے کسی کی بات سننے کے لیے بیچ میں ولیوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی پکار سننے کے لیے قبر والے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ
میرے عزیز ساتھیوں عرش والا خود کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جسے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ وہ ہے اگر انتہائی کالی رات میں انتہائی کالے پتھر پر انتہائی کالی چیونٹی اگر چلے تو اس کی بھی چلنے کی آواز عرش والا سنتا ہے۔ اللہ والو جس کی خوبی ہو جس کی صفت ہو بھلا بتاؤ چیونٹی کی آواز اللہ تک کس نے پہنچایا؟ جو ذات چیونٹی کے چلنے کی آواز کو سن سکتا ہے، پھر یہ ہاتھی بھر کا آدمی جو اپنی آواز دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، اللہ اس کی آواز کیوں نہیں سنے گا؟ میرے عزیز ساتھیوں اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں ایک ادنا سا سوال ہے، ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ کہتے ہو یہ سیڑھیاں لگائی جائیں تبھی بات اللہ تک پہنچے گی، لیکن بے سروں کا بات نہیں۔ لعلکم تذکرون، میں سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہیں بھی غور و فکر آ جائے۔ ٹھیک ہے سیڑھی کی ضرورت، لیکن مجھے یہ بتاؤ اللہ تک پہنچنے کے لیے کتنی سیڑھی لگانا پڑے گی؟ میں پہلی سیڑھی مان لو دلی میں لگا دیا، دوسری سیڑھی اجمیر میں لگا دیا، تیسری سیڑھی بغداد میں لگا دیا، یہ بتاؤ اللہ تک کتنی سیڑھیاں پہنچیں گی؟ کوئی ثبوت کوئی دلیل ہے؟ عقل قرآن سب کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، دین اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ میرا عزیز ساتھیوں میں دعا کرنے کا طریقہ بتا دوں، چونکہ پریشان حال کی پریشانی اللہ سنتا ہے، پریشانی دور اللہ کرتا ہے، وہ سارے خرافات سے توبہ کر لو۔ ہمیں شرکیہ کام کر کے اولاد نصیب نہیں ہوتی، اللہ وہ ہے جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور جسے سیڑھی کی ضرورت ہو وسیلے کی ضرورت نہ اسے اللہ مانتا ہی نہیں۔ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے، آدمی متوسط طریقہ، نارمل جو طریقہ ہے، جو معتدل طریقہ ہے، ہر حالت میں جو دعا کی جا سکتی ہے وہ اس طرح سے ہے۔ اگر آپ کو روزی چاہیے، برکت چاہیے، مال میں کمی ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، تو دعا کیسے کیا جائے؟ آپ بیٹھ جائیں، بہتر طریقہ تشہد والا ہوتا ہے، اس حالت میں بیٹھ جائیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں، آپ کا ذہن بالکل اپنی دعا میں ہونا چاہیے، آپ اس حال میں ہو کہ عرش والے سے مانگ رہے ہو، عاجزی اور انکساری بدن سے ظاہر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کن کر کے آپ لڑائی جھگڑا کرنے آئے، دعا مانگ رہے ہو ایسا لگتا کہ بادشاہت کرنے آئے۔ نہیں، مانگنے والا بھکاری ہی رہتا، راجا نہیں بن جاتا ہے۔ تو مانگنے کے لیے آئے ہو تو مانگنے والا حلیہ بنا کر کے رکھو، بیٹھ جاؤ، اعوذ باللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ سے بعد درود شریف درود ابراہیمی پڑھو، اور پھر اس کے بعد اپنی ضرورت رکھو۔ کون سی ضرورت؟ مان لو آپ کو روزی چاہیے، تو کیسے دعا کریں گے؟ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا، درود شریف پڑھ لیا، اب کہو اللہ سے اے اللہ میرے مال میں برکت عطا فرما دے، کیونکہ تو ہی روزی دینے والا، تو ہی برکت دینے والا۔ اے اللہ میں نے اگر تیرے لیے کوئی ایک بھی نیکی کی ہے تو اللہ تجھے میری اس نیکی کا وسیلہ ہے، میری اس نیکی کا واسطہ اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما دے۔ اگر اولاد چاہنا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے بیٹھ جاؤ، سورہ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، اللہ کے سامنے عرضی پیش کرو، اے اللہ اگر تو نے ابراہیم کو اولاد دیا تو پھر مجھے اولاد دینے پر قادر کیوں نہیں؟ اے اللہ اگر میں نے کوئی ذرہ برابر بھی تیری رضا کے خاطر نیکی کی ہے تو پھر اے اللہ اس نیکی کا واسطہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔
اے اللہ کیونکہ تو ہی اولاد دینے والا، اے اللہ کیونکہ تو ہی روزی دینے والا، اے اللہ میری زندگی فنا ہو جائے گی، میں تیرے در کے علاوہ کسی کے سامنے اولاد مانگنے کے لیے جانے نہیں، میں روزی مانگنے کے لیے کسی کے در کا چکر لگانے والا نہیں۔ یہ دعا کرنے کا طریقہ۔ تو آتے اس کا اللہ روزی دے دے، اللہ روزی دے دے، اللہ روزی، یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ ایک آدمی سے مانگتا ہے تو پہلے خود چپلو صحیح کرتا ہے، خوب اس کو مناتا ہے، اس کو خوش کرتا ہے، تاکہ اگر مانگے ایک تو ملے 10 اور نہ مانگے تب بھی مل جائے 10۔ تو ایک آدمی سے مانگتا ہے تو اس کی خوب تعریف کرے گا، خوب چپلو صحیح ڈھکیلے گا اور خوب پیچھے لگا رہے گا جب تک کہ وہ دینا دے، پیچھا نہیں چھوڑتا، کیونکہ مانگنے والے کو یقین ہے پورے مسلیوں میں یہی دے سکتا ہے، اس لیے وہ پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ، اے عرش والے تو ابھی کا ابھی نہیں، میری پوری زندگی میں تو ہی دینے والا ہے، آج نہیں تو کل تو ضرور دے گا، میں تیرے در کے علاوہ کسی کے در پہ جا کر مانگنے والا نہیں، مجھے دے، مجھے دے۔ اس طرح سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ پریشانی دور کرنے والا اللہ ہے، پریشان حال کی پکار سننے والا اللہ ہے۔ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے، پریشانیوں میں اللہ کو پکارو، اللہ ہی ہم سب کی پکار سننے والا۔ ادھر ادھر کے چکروں میں مت پڑو، ورنہ یہ جو کپڑے بدن پر ہیں وہ بھی اتر جائیں گے اور ادھر ادھر کے چکر مارتے مارتے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے۔ لوگوں کے پاس آنکھ کی دوا نہیں ہوتی، تم اولاد مانگنے کے لیے جاتے ہو، جو تیرا وہ خود سانا بیٹھا ہے اور اس سے اولاد مانگنے کے لیے